دیجئے وہ پردہ پوش خاتونیں جو اپنے پردوں کے اندر اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں، پردوں کی حالت میں موجود ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور ہر خاتون کے ساتھ پردہ پوش خاتون اور حور کے ساتھ 70 حوریں موجود ہوں گی، ہر حور کے ساتھ 70 تخت موجود ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک کلیم بچھا ہوا ہوگا جو ایک ایسا نہیں ہوگا، ایک رنگت کے اندر موجود نہیں ہوگا، ایک ایسی چاشنی نہیں ہوگی اور ایک ایسی جھلک نہیں ہوگی۔ وہی حوریں عرض گزار کرتی ہے مولا ہمیں وہ خوش وقت جوان دکھا دیجئے، آج وہی کے ساتھ ہمارا نکاح کروا دیجئے اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرا دیجئے اور ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے جو روزے دار کی حالت میں رہتے ہیں، روزے کی حالت میں رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں، قیام کی حالت میں رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ان جوانوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان انسانوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان مسلمانوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور جن کی خاطر تو نے جنت کو خوبصورت بنا دیا ہے اور جنت کے ہر درخت کو خوبصورت بنا دیا ہے، چہل پہل ہو رہی ہے، خوشبوئیں جاری ہے، مرتب منور ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس غنیمت موقع کو پانے کے بعد ہماری یہی آرزو ہے، وہی ہمارے جو شوہر ہیں ہمیں دکھا دیجئے، ہمارا نکاح ان سے کروا دیجئے تاکہ ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، ہمیں راحت و سکون ملے، اور جن کو نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے ان کو بھی ٹھنڈک ہوگی، ان کو بھی راحت و سکون ملے گا۔ میرے خالق و مالک نے جب ان کی دعاؤں کو، ان کی عرض و گزار کو دیکھا، قادر مطلق فرماتا ہے یہ پاکیزہ پردہ نشین یہ حوریں ان لوگوں کی ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے اہتمام کیا، انتظام کیا، روزوں کی حالت میں رہ کر زندگی کو خوبصورت بنایا، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کردار کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اور اپنے قدموں کی حفاظت کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، وہی خوش بخت جوان ہے، وہی خوش بخت انسان ہے، اور وہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مالک ملک انہی کی خاطر جنت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو مکمل طور پر سیل کر دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں ملا، میرے پاس فرصت نہیں تھی، ابلیس مجھے بھٹکاتا رہا، راہ راستے ہٹاتا رہا، مجھے گمراہ کرتا رہا، مجھے دین اسلام سے دور کرتا رہا، تاکہ اس کا جواز بھی نہ رہے اور اس کی یہ اعتراض بھی باقی نہ رہے، تاکہ جس کو بھی عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، بخوب ہی انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، جھک جائے، کہتے ہیں گردن جھک گئی، دگل مک گئی۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 40 سال کی عمر کا ہے، 50 سال کی عمر کا ہے، 80 سال کی عمر کا ہے، 70 برس کی عمر کا ہے، بلکہ جب بھی وہ